یہ گناہ تو میں نے فلاں جگہ تنہائی میں کیا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں، یہ کیسے یہاں پر آ گیا؟ قرآن نے بیان کیا اس کو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کر کے بھول گئے تھے نا، لیکن اللہ کے یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور مجرم لوگ، اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہوگا اس کو دیکھ کر کے ڈریں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہمارے اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا تھا، چھوٹا کیا تھا یا بڑا کیا تھا، چھوٹا گناہ کیا تھا، بڑا گناہ کیا تھا، چھوٹی نیکی کی تھی، بڑی نیکی کی تھی، الا احصاها، وہ سب کا سب یہاں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ اپنے سامنے اپنے اعمال کو کھلی کتاب کی طرح دیکھیں گے۔ اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ پاک انسان کے تمام اعمال کو ایک مجسم شکل دیں گے، ایک شکل بنا کر کے رکھی جائے گی کہ تمہارا یہ فلاں عمل، تمہارا یہ فلاں عمل ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ رمضان المبارک کے اندر بھی ہم نے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کی ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی ان کانوں کی حفاظت ہم نے نہیں کی ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی ان پاؤں سے چل کر کے غلط کام ہم نے کیے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کے آیا تھا کہ تھکا لو اپنے جسموں کو اللہ کی رضا کی خاطر، تھکا لو اپنے جسموں کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ ایک مہینہ ہی تو تھا، 27 دن پھر بھی اس کے گزر گئے، کیا کھویا اور کیا پایا ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس امت کا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ یہ رمضان مبارک جیسے مقدس اوقات بھی غفلت اور لاپرواہی میں، یہاں تک کہ گناہوں میں گزرے۔ ایسی زندگی گزار کر کے جائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ قرآن کے مضامین میں سب سے اہم ترین تو مضمون تو توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، اور اس کے بعد قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون یہ بتلانے کے لیے ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، یہ بتلانے کے لیے قرآن بڑا پڑا ہے۔ بلکہ اخیر کے جو پارے ہیں اس کے اندر تو تقریباً کثرت سے اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، جنت اور جہنم کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے، جنت اور جہنم کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جنتیوں کے وعدے کو بیان کیا گیا ہے، جہنم والوں کی وعید کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کھرا اور کھوٹا سب کچھ وہاں دکھایا جائے گا، اور وہی یقینی چیز ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ضروری ہے، اور جیتے جی کریں گے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں آج اس وقت آپ کے سامنے شب قدر کی فضائل بیان کر کے کیا کروں؟ شب قدر کے فضائل آپ کے سامنے، شب قدر 1000 راتوں سے افضل رات ہے، جس کے 27 دن غفلت اور لاپرواہی میں گزرے۔ کیا اللہ کے سامنے آ کر کے یہاں پر ایک رات اللہ کے سامنے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ تمہاری پچھلی راتیں کیسے گزری ہیں، کہ تمہارے پچھلے دن کیسے گزرے، تمہاری تنہائیاں کیسے گزری ہیں، تم نے کس کس کو دھوکہ دیا، تم نے کس کس کو جھوٹ بولا، کیا کیا گناہ کر کے تم نہیں آئے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بھی سابقہ قومیں، سابقہ امتیں ہلاک کی گئی ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر طبقے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی قومیں سابقہ، چاہے وہ قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، جتنی بھی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے نا اس زمانے کے اندر، اور جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے اندر بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن قربان آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، قربان آقا پھر بعد میں آقا ہی سہارا بنتے ہیں، انہی کی شفاعت کا سہارا ہے۔ قربان آقا کی ذات اقدس پر دندان مبارک بھی میرے اور آپ کے لیے شہید کروائے، اپنی بیٹیوں کا طلاق بھی میرے اور آپ کے لیے کروایا، زندگی بھر کبھی سکون سے رہے ہی نہیں آقا۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ہند بنت ابی حالہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر غمگین رہتے تھے، دائم الفکرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر سوچ و بچار میں رہتے تھے،
لیست لہ راحہ، نبی علیہ السلام کے لیے راحت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. طویل السکتی، اللہ کے نبی اکثر خاموش رہتے تھے. لا یتکلم بغیر حاجہ، بغیر ضرورت کے آقا بات بھی نہیں کرتے تھے. یہ ساری وہ چیزیں تھی جو امت کے غم کی وجہ سے، امت کے غم کی وجہ سے آقا کو پریشان کیے رہتی تھی. ہمیشہ اس امت کا درد لیے جدھر بھی جاتے تھے بس میری امت میری امت میری امت. اور وہ امت، یہ امت مسجدوں سے دور، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے غفلتوں میں گناہوں میں زندگی گزار رہی. نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے نبی کی محبت، نہ اس محبت کو حاصل کرنے کی کوئی فکر، نہ اللہ کا ڈر اور نہ نبی کی اطاعت کا کوئی شوق. بس کہنے کو میں مسلمان اور آپ مسلمان. یاد رکھیے دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جن گناہوں کی وجہ سے وہ ساری قومیں ہلاک کی گئیں، ایک دو مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. جس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، وہ گناہ آج اس امت کے اندر اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی اس دعا کا صدقہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما کر کے گئے ہیں اپنے اللہ سے، اے اللہ میری اس امت کو بحیثیت مجموعی ہلاک نہیں کرنا، اس امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرنا. اس دعا کا صدقہ ہے کہ آج ہم مجموعی بڑے عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے. ورنہ یہ جتنے بھی ہم پر جو ظلم ہو رہے ہیں نا، جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، جس کو بھی ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا غیبی نظام کام کر رہا ہے، اللہ کی لاٹھی چل رہی ہے. وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر کے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. قرآن کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اب بہت ساری گناہوں کو تو ہم ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا قانون اور ضابطہ کام کرتا ہے تو یہ مصیبتیں اور یہ برائیاں جتنا بھی کچھ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر فلاں مسلط ہے اور فلاں ظالم بادشاہ مسلط ہے، یہ مسلط کیا گیا ہے اس کی طرف سے. اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو ہر کسی کو سنائی نہیں دیتی. تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا، اے اللہ میری اس امت کو بحیثیت مجموعی ہلاک نہیں کرنا، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، اس لیے عیاشیوں میں ہیں، خوب مستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. قبر کا تذکرہ کسی کے سامنے کر کے تو دیکھو، اچھے بھلے لوگ یہ کہنے پر تل جاتے ہیں یہ بھی کوئی موت یاد کرنے کا وقت ہے. ہم تو ایسے پتھر دل لوگ ہیں، سامنے کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوں اللہ کی قسم تب بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. قبرستانوں پر کھڑے ہو کر کے ہم سگریٹیں پیتے ہیں، قبرستانوں پر کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں غیبتیں تب کرتے ہیں، قبرستانوں پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں. سامنے قبریں پڑی ہیں، بوسیدہ قبریں دعوت دیتی ہیں کبھی یہ تمہارے آبا و اجداد تھے کہ جن کے علاقوں میں ڈنکے بجا کرتے تھے، ایک آواز پہ پورا گاؤں جمع ہو جاتا تھا، اور آج وہ زیر زمین قبروں میں کس حال میں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احساس تک نہیں یہ اس قبر میں مجھے بھی جانا. یہ سوچتے ہی نہیں، بس دیکھی جائے گی. دنیا کی زندگی ہے، نفع سامنے ہے، انجوائے کر لیں. یہ دنیا کی زندگی، یاد رکھے مومن کی زندگی یہ دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے مومن نہیں آیا، مومن نے تو انجوائے جنت میں کرنا ہے. اگر جنت میں انجوائے نہ ہوتا تو قرآن بار بار کیوں کہتا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے باغات ہیں و نعیم اور آسائش کی جگہ ہیں. فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا اس سے مزے اٹھا رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے ان کے رب نے ان کو بچا لیا. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. یہ جنت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے مومن کے لیے، اور ہم اس دنیا کو بنانے کے چکر میں اللہ کی جنت کو بھول گئے، اس دنیا کو بنانے کے چکر میں جہنم جیسے اعمال کرنے پر تل گئے. کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی جہنم کیا ہے، دیکھی جائے گی قبر کا عذاب کیا ہے. بس ہمیں تو دنیا کا نفع چاہیے، دنیا کا پیسہ چاہیے، دنیا کی دولت عزت شہرت چاہیے، بس یہی ہماری زندگی ہے. اسی میں اٹھتے بیٹھتے صبح شام ساری زندگی گزرتے گزرتے پھر آخر قبر کے منہ میں چلے جاتے. تو مومن کے لیے قبر جنت جو ہے، جنت مزہ کرنے کی جگہ ہے. بار بار قرآن نے اسی چیز کو سمجھایا ہے. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ہم قرآن کو پڑھے کب، کیا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ. قرآن تو ہمارے نزدیک کس چیز کی کتاب رہ گئی ہے. ہاں بچوں کو لاؤ قرآن پڑھ دے، خود نہیں پڑھنا قرآن. کوئی مر گیا تب بھی دوسرے پڑھے، کسی کی شادی ہوئی بیٹی کو قرآن رکھ کر کے نیچے سے گزار دو، قرآن اس کے لیے ہے.
قرآن کوئی تعویذ کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن تو یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو اس راستے کی تمہیں رہبری کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مؤمنوں کو جو نیک اعمال کر کے دنیا میں سے جائیں گے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس لیے وہ گناہ جو ان قوموں نے کیے آج یہ امت بھی کر رہی ہے۔ ایک مثال سے